بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے خلیفہ انسان کی تخلیق کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے رب کائنات، یہ زمین میں خون خرابہ اور فساد پیدا کرے گا، جس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے خاکی پتلے میں روح پھونکی گئی تو تمام آسمانی مخلوق کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام مخلوقات نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس جو کہ جنوں کی نسل میں سے تھا اور اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اللہ کا نہایت مقرب ہو چکا تھا، اس نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے جبکہ میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے، سو میں اس مٹی کے پتلے سے افضل ہوں اور اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ جس کے بعد یہ راندہ درگاہ ٹھہرا، لیکن اس لعین نے اس وقت بھی اپنے خدا کو یہ چیلنج کیا کہ میں اس کو یعنی انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا۔ جس کے بعد ارشاد ہوا کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تخلیق کائنات سے پہلے ہر عالم، ہر سو بس اللہ پاک کا نور ہی تھا۔ ذات باری تعالیٰ نے اپنے نور سے کچھ حصہ جدا فرمایا اور نور کے مزید دو حصے فرمائے۔ ایک حصے میں خالص نور رکھا جبکہ دوسرے حصے میں کثافت کی آمیزش فرمائی۔ پہلے حصے یعنی خالص نور کو ارواح مقدسہ ملائکہ طبقات ارض و سماوات کے لیے محفوظ فرمایا۔ سب سے پہلے سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدسہ کو تخلیق فرمایا گیا۔ اس کے بعد لوح و قلم، عقل اور باقی کل اجسام کی روحوں کو تخلیق فرمایا گیا۔ پھر کثافت والے نور کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصے میں خالص جزو نور تھا جس سے قوم جنات کی تخلیق عمل میں آئی۔ چونکہ خالص جزو نور والے حصے میں نار یعنی آگ کا عنصر غالب تھا، اسی لیے سرکشی اور نافرمانی جنات کی فطرت میں شامل ہے۔ قوم جن میں سب سے پہلے تارانوس نامی جن کو تخلیق کیا گیا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح تارانوس کو ابو الجن کہا جاتا ہے۔ تارانوس کی تخلیق ابلیس کی تخلیق سے پہلے کم و بیش 1,40,000 سال قبل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شریعت اور احکامات سے نوازا۔ انہیں روئے زمین پر اپنی جن سے مخالف تقریباً 300 سال بعد نظر آئیں، جن سے ان کی شادی ہوئی اور نسل بڑھتی رہی۔ ان کے ہاں اولاد کی موت نہیں ہوتی تھی اور یوں ان کی قوم کثیر تعداد میں بڑھتی چلی گئی۔ پھر رفتہ رفتہ ان کی سرکش طبیعت اور ناریت رنگ لائی اور یہ قوم سرکشی پر اتر آئی۔ ان کی بدعمالیوں کے سبب قوم جنات تخلیق کے 36,000 سال بعد عذاب موت کی نظر کر دی گئی۔ اب روئے زمین پر کہیں کہیں نیک بستیاں باقی تھیں۔ جب ان کی آبادی بڑھی تو ان کی سرکشی بھی بڑھنا شروع ہو گئی۔ انہی بستیوں میں سے چلپنیس نامی عابد اور نیک جن کو ان کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا، جنہوں نے بحکم خدا ان کی رہنمائی کی، بھاگ دوڑ سنبھالی، مگر جس کی فطرت میں ہی سرکشی ہو وہ راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ چلپنیز بھی اپنی قوم سے انتہائی بیزار تھے۔ قوم کی بدعمالیوں نے عذاب خداوندی کو دعوت دی اور یوں یہ سب بھی فنا کر دیے گئے۔ چلپنیز کے بعد اس اجڑی ہوئی قوم میں ایک نیک اور پارسا جن بلیکا پیدا ہوئے۔ بلیکا بہت عابد اور زاہد جن تھے جو اپنی قوم کی بدعمالیوں پر رویا کرتے تھے۔ قدرت نے ان کا انتخاب فرمایا۔ انہیں احکام الہی پہنچانے کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی گئی۔ جنات کی دنیا میں بلیکا کا دور انتہائی اچھا دور کہا جا سکتا ہے۔ 36,000 سال تک انہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ جب ان کی قوم بھی بدعمالیوں کی طرف لوٹی تو عذاب خداوندی نے ان کو بھی تباہ کر دیا، اور یہی وہ دور تھا جس میں ابلیس کے والد اور والدہ کی پیدائش ہوئی۔ ابلیس کے باپ کا نام چلیپا تھا، چہرہ ایسا جیسے ببر شیر کا، اور ان کی قوم نے انہیں شاشین کا لقب دیا تھا جس کا مطلب ہے دل دہلا دینے والا۔ ابلیس کی ماں کا نام نبلیس تھا، جو کہ قوم جن کی سب سے طاقتور مادہ جن تھی، جو کہ کئی 100 جنوں کا بیک وقت مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے کی ساخت ایسی تھی جیسے مادہ بھیڑیے کا چہرہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جس قوم میں چلیپا اور نبلیس ہوں وہ کبھی نہیں ہار سکتی اور کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس قوم کی تباہی اور بربادی کے آخری سالوں میں عزازیل یعنی ابلیس کی چلیپا اور نبلیس کے ہاں پیدائش ہوئی۔ اس دوران یہ قوم اس حد تک نافرمانیوں میں گھر گئی کہ آسمان لرز اٹھا
بیان ہوتا ہے کہ یہ جنات آسمان تک، بعض کے نزدیک دوسرے آسمان تک اور بعض کے نزدیک تیسرے آسمان تک پہنچ جاتے تھے اور فرشتوں کے لیے باعث تکلیف بنتے تھے۔ تب ذات باری تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج کو ان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا کہ عہد اور احکام سے غداری کرنے والوں کو عبرت بنا دیا جائے۔ ملائکہ کی فوج جب روئے زمین پر آئی تو پہلے تو قوم جنات نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ چونکہ یہ ملائکہ تھے اس لیے جنات ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بہت ساری قوم قتل ہوئی، کچھ چھپ گئے اور چھوٹی عمر والوں کو قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل یعنی ابلیس بھی شامل تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ عزازیل کی عمر اس عذاب کے وقت 282 سال تھی۔ اس نے اپنی قید کے دنوں میں ملائکہ سے تعلیم حاصل کی۔ ملائکہ نے اسے آسمانی راز، علوم اور ادب و آداب سکھائے۔ یہ ایک مصلحت تھی کہ یہ بہت جلد سیکھتا رہا۔ سیکھنے اور عبادت کرنے کے علاوہ اسے کوئی کام نہ تھا، یہاں تک کہ اس نے اتنا مگن ہو کر اور دل لگا کر سیکھا کہ فرشتے اس کی قابلیت اور عبادت گزاری پر رشک کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوتا گیا۔ فرشتے اس کے ساتھ رہنے کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ پہلے آسمان پر ابلیس کا نام عابد مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتے اپنی خواہش سے بغیر حکم ربی کے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک نہیں جا سکتے۔ اول تو فرشتوں میں خواہش نفس کا مادہ نہیں اور وہ حکم الہی کے پابند ہیں، لیکن ابلیس اپنے زہد و تقوی، علم و فضل کی بنا پر دوسرے آسمان تک پہنچ گیا۔ یہاں بھی اس نے اپنی عبادت اور ریاضت سے شہرت پائی اور فرشتوں کو درس دیتا رہا۔ دوسرے آسمان پر ابلیس کا نام زاہد مشہور ہوا اور پھر یہ تیسرے آسمان تک پہنچا اور یہاں بھی فرشتوں کو درس و تدریس کرتا رہا۔ تیسرے آسمان پر ابلیس نے بلال کے نام سے شہرت پائی۔ چوتھے آسمان پر ابلیس پہنچا تو یہاں اس کی ملاقات بہت ساری ارواح مقدسہ سے ہوئی۔ یہاں بھی اس کے علم و فضل کے چرچے تھے۔ چوتھے آسمان پر یہ والی کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر اسے حکم ہوا کہ چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان پر چلے جاؤ اور یہاں یہ اپنے علم و فضل، اطاعت اور ریاضت کی وجہ سے نکی کے نام سے مشہور ہوا۔ چھٹے آسمان پر پہلے ہی اس کے علم و فضل کے چرچے تھے۔ یہاں بھی یہ ملائکہ کو درس دیتا رہا اور ان کا استاد ٹھہرا۔ چھٹے آسمان پر اسے قبضان کے نام سے شہرت ملی۔ باقی آسمانوں کی نسبت چھٹے آسمان پر ابلیس کا قیام کم رہا اور یوں یہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ ساتوں آسمانوں پر ابلیس بقائے نور میں رہا اور اسے 7 آسمانوں کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ یہاں اس نے فرشتوں کے استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی اور کم و بیش 30,000 سال یہ مقربین کا استاد رہا۔ اس کے بعد اسے حکم ہوا کہ رضوان جو کہ جنت کا دروغہ ہے، اس کی معاونت کرو اور اہل جنت کو اپنے علم و فضل سے بہرہور کرو۔ جنت میں بھی اس نے اپنے علم و فضل کے دریا بہائے اور دروغہ جنت رضوان کو بھی اپنے علم سے سیراب کیا۔ اس دوران ابلیس کے دل میں اپنی قوم یعنی جنات کا سربراہ بننے اور انہیں راہ راست پر لانے کی خواہش جاگی، مگر یہ بغیر حکم خداوندی کے ممکن نہ تھا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، آپ نے میری دلی مراد مجھے بخشی، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں زمین پر ہر ذرے کو تیرا مطیع اور فرما بردار کر سکوں۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی اور ابلیس کو طاقت دے دی گئی، لیکن ابلیس نے اپنی قوم میں جانے سے پہلے اپنے نائب کو بھیجنے کا منصوبہ بنایا جو کہ اس کی راہ ہموار کر سکے۔ سب سے پہلے سہلیس طالوت بن بلاخت نامی جن کو قوم جنات پر بطور نائب بھیجا، مگر یہ جن واپس نہ پلٹا۔ دوسرا نائب بھیجا گیا، وہ بھی واپس نہ پلٹا۔ اسی طرح ابلیس نے زمین پر 5 نائبین بھیجے، مگر کوئی بھی واپس نہ آیا۔ آخر اس نے عاصر بن یاسب نامی چلاک جن کو نائب بنا کر زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ باقی 5 جنوں کی بھی خبر لے۔ یہ جن بھی بہت عرصے تک نہ پلٹا تو ابلیس کو یہ فکر لاحق ہوئی۔ آخرکار عاصر بن یاسب پریشان حال واپس آیا اور بتایا کہ اپنی قوم ہدایت سننا ہی نہیں چاہتی، اور بتایا کہ انہوں نے تمہارے 5 نائبین کو قتل کر دیا ہے کہ تم جن ہو کر فرشتوں سے جا ملے ہو۔ یہ سن کر ابلیس مشتعل ہو گیا اور اس نے فرشتوں کی فوج سے کہا کہ تمام بدعمال جنوں کو چن چن کر قتل کر دو۔ اگر کوئی متقی پرہیزگار جن نظر آئے تو اسے احترام کے ساتھ میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی شریعت پر چلنے کا عہد کر لے تو تب بھی اسے نہ ماننا اور میرے پاس لے آنا۔ فرشتوں نے ایسا ہی کیا اور بد کردار جنات کو چن چن کر مارا
اور روئے زمین پر برائی کا خاتمہ ہو گیا۔ بچے کچے جنات کے ساتھ ابلیس درس و تبلیغ میں مشغول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت، دوزخ اور ساتوں آسمانوں کی بھاگ دوڑ ابلیس کے ہاتھوں میں دے دی۔ یہ وہ دور تھا جب ابلیس نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا۔ انہی دنوں اس کے ذہن میں یہ خیال آنا شروع ہوئے کہ اب میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر اللہ نہ ہو تو اس کے بعد میں مطلق العنان بن جاؤں۔ کبھی اسے یہ خیال آتا کہ فرشتوں کو اپنا ہمنوا بنا کر اللہ سے بغاوت کروں، لیکن پھر یہ سوچتا کہ جو رب مجھے طاقت دے سکتا ہے وہ مجھ سے طاقت چھین بھی سکتا ہے، سو لہٰذا اس نے بغاوت کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ بیان ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آتے ہی سجدے میں گر گئے اور 30,000 سالہ طویل سجدہ کیا اور سر اٹھایا اور سر اٹھاتے ہی پوچھا، اے میرے پروردگار، جیسے میں نے تیری عبادت میں طویل سجدہ کیا ہے ایسی کوئی مثال ہوگی تیری مخلوق میں؟ جواب ملا، اے جبریل، تمہاری اپنی نظر میں تمہاری طویل عبادت کی اہمیت زیادہ ہوگی، مگر میں آخری وقت میں ایک گروہ امت یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرماؤں گا جس کی 2 رکعت نماز تمہارے اس 30,000 سالہ سجدے سے کئی ممتاز ہوگی۔ اسی دوران ابلیس نے لوح محفوظ پر آسمانی زبان میں تحریر لکھی ہوئی دیکھی کہ ہمارا ایک بندہ جسے ہم کل کائنات کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، اسے زمین سے آسمان پر پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد اسے ایک خاص کام پر مامور کریں گے، لیکن وہ انکار کر دے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ ابلیس کو یہ پڑھ کر سخت تعجب ہوا اور حیرت ہوئی کہ ایسا کون بد نصیب ہوگا۔ اسی تحریر کے ساتھ ابلیس نے فصیح عربی زبان میں ایک اور عبارت تحریر دیکھی جو کہ یہ تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابلیس بھاگتا ہوا دربار خداوندی میں پہنچا اور رب تعالیٰ سے پوچھا کہ شیطان کون ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ارشاد ہوا کہ ہے ایک جو نافرمانی کرے گا اور مردود ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے وہ مردود دکھا دے تاکہ میں ابھی اسے جہنم رسید کر دوں۔ ارشاد ہوا تو بہت جلد اسے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد ابلیس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش آنے لگا۔ جب وہ سجدے سے سر اٹھاتا تو اس کی سجدہ گاہ پر لعنت اللہ علی الابلیس تحریر ہوتا۔ یہ وہ دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنے نائب اور انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ، یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کی تخلیق کا سن کر ابلیس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام سے حسد پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ کون سی مخلوق ہے جس کو اللہ مجھ سے بھی بڑھ کر مقام عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ کی خلافت کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر جاؤ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی حکم عدولی کے جرم میں طوق پہنا دیا اور جنت سے نکال دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔